سیریل ماں نہیں ساس ہوں میں آج کی ایپیسوڈ میں پریشان ہوتی ہے، کہتی ہے اپنے بارے میں سوچتی ہے کہ سلمان، میں تو تم سے محبت کی تھی، ہم دونوں نے پسند کی شادی کی تھی، پھر آج ایک ایسا وقت آ گیا کہ تمہیں میری محبت کے لیے دوسرے لوگوں سے گواہیاں لینا پڑ رہی ہیں، اور وہ بھی ان لوگوں سے جن کو تم بالکل بھی پسند نہیں کرتے۔ وہ یہ سوچتی ہے، کہتی ہے چلو میں اسے فون کرتی ہوں اور اس کو مناتی ہوں۔ سلمان کو فون کرتی ہے تو سلمان آگے سے فون نہیں اٹھاتا۔ وہ ڈس ہارٹ ہو جاتی ہے، کہتی ہے کہ لیکن تم مجھے اس طرح اتنی جلدی اگنور نہیں کر سکتے، میں تمہیں اپنا بنا کے رہوں گی، اتنی جلدی ہمارے درمیان دوریاں نہیں آ سکتی۔ یہ کہہ کے وہ فون بند کر دیتی ہے۔ ادریس مہرین کے پاس بیٹھا ہوتا ہے، دونوں باتیں کر رہے ہوتے ہیں۔ مہرین کہتی ہے کہ دیکھو ادریس، مجھے تمہارا بدلا ہوا چہرہ سمجھ نہیں آ رہا۔ ادریس کہتا ہے کیا مطلب؟ تو وہ کہتی ہے کہ دیکھو آگ تم نے ہی لگائی تھی، تم نے ہی مجھے عروج اور حماد کے بارے میں بھڑکایا تھا، اور اب کل جب میں نے سلمان کے سامنے تم سے گواہی مانگی تو تم اس ٹائم مکر گئے، تم نے میرا ساتھ ہی نہیں دیا، تم نے تو بات ہی بدل ڈالی۔ آگے سے ادریس کہتا ہے میں اس وقت کیا کہتا، اور میں اس وقت معاملات خراب کرنے کے چکر میں نہیں تھا۔ مہرین کہتی ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے، تم نے ان دونوں کے خلاف مجھے بھڑکا کے مجھے آگے کر کے برا بنا کے خود پیچھے ہٹ گئے ہو۔ وہ کہتا ہے کہ ایسی بات نہیں ہے۔ آگے سے بھی وہ کچھ بولنے ہی لگتا ہے تو پیچھے سے عروج آ کے کھڑی ہو جاتی ہے۔ مہرین کو اس کا نہیں پتا ہوتا۔ مہرین کہتی ہے کہ عروج نے تمہاری تنخواہ کیا ڈبل کی ہے، تم تو عروج کی سائڈ پہ ہو گئے ہو۔ آگے سے ادریس کہتا ہے کہ نہیں ایسی بات نہیں ہے، میں نے تو سلمان کو سمجھانے کی کوشش کی تھی کہ جو ہے عروج، ابھی وہ اتنا ہی کہتا ہے تو ایک دم عروج کی طرف دیکھتی ہے تو وہ ڈر جاتا ہے، ساتھ ہی کہتا ہے کہ عروج بہت اچھی لڑکی ہے، اور اس طرح کی باتیں کرنا شروع کر دیتا ہے۔ آگے سے مہرین کہتی ہے مجھے سمجھ نہیں آ رہا، میں معاملے کی تہہ تک نہیں پہنچی کہ اصل وجہ کیا ہے۔ ادریس کہتا ہے کہ اگر میں معاملے کی تہہ تک پہنچ گیا نا تو میں کبھی واپس نہیں آؤں گا۔ یہ کہہ کے وہ پریشان سا اپنی فائلز اٹھا کے وہاں سے چلا جاتا ہے۔ مہرین حیران وہاں پہ بیٹھی رہتی ہے، کہتی ہے کہ ایسی کیا معاملہ ہے جس کی تہہ میں عروج تو پہنچ گئی ہے لیکن میں آج تک نہیں پہنچی۔ وہ یہ سوچتی رہتی ہے۔ گاڑی میں سلمان کہیں جا رہا ہوتا ہے، اس کو راستے میں عروج کی یاد آتی ہے تو وہ بڑا ہی ڈس ہارٹ ہوتا ہے، اسے اپنے عروج کے ساتھ گزارے ہوئے لمحات یاد آتے ہیں، جس کو وہ سوچ سوچ کے پریشان ہوتا ہے کہ عروج کتنا بدل گئی ہے۔ اگر اسے میرے سے محبت کی شادی نہیں کرنی تھی تو ضرور مجھے اپنے پیچھے لگایا اور ڈرامہ کیا۔ پھر جب وہ گھر آتا ہے تو عروج کمرے میں کھڑی ہوتی ہے، وہ اسے پوچھتا ہے کہ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ تو وہ کہتی ہے کہ دیکھو تم گھر آ گئے ہو اور تم نے مجھ سے صحیح طرح سلام بھی نہیں کیا اور ملے بھی نہیں۔ وہ کہتا ہے کہ تم یہاں کھڑی میرا انتظار کر رہی تھی؟ آگے سے عروج کہتی ہے ہاں، تو کہتا ہے کہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا، دیکھو اب دن چڑھا نہیں اور تمہیں خبر بھی مل گئی۔ عروج کہتی ہے کیا مطلب؟ سلمان کہتا ہے ہاں، میں نے حماد کے پاس گیا تھا، میں نے اس سے پوچھا تھا کہ کیا وہ تم سے محبت کرتا ہے، تو اس نے آگے سے کوئی جواب نہیں دیا۔ اگر وہ تم سے محبت نہ کرتا ہوتا تو وہ کہہ دیتا کہ نہیں، میں عروج میڈم سے محبت نہیں کرتا، میں ان کی بہت عزت کرتا ہوں، لیکن وہ خاموش رہا ہے۔ عروج کہتی ہے مجھے حماد پہ اتنا یقین ہے ایک دن وہ ضرور سچ بولے گا۔ حماد کہتا ہے کہ آگے سے سلمان کہتا ہے اچھا، تو اس پہ تمہیں اتنا یقین ہے کہ وہ ایک دن سچ بولے گا، اور مجھے تم پہ کوئی یقین نہیں ہے؟ میں تو تمہاری پرائیورٹی لسٹ میں پتہ نہیں کون سے نمبر پر آتا ہوں گا، لیکن پہلے نمبر پر تو میں بالکل بھی نہیں آتا۔ آگے سے عروج کہتی ہے ایسی بات نہیں ہے، آپ میری پرائیورٹی لسٹ میں سب سے آخری نمبر پر ہے۔ سلمان کہتا ہے دیکھا میں نے کہا تھا نا۔ وہ کہتی ہے جب انسان کی پرائیورٹی لسٹ میں صرف ایک ہی انسان شامل ہو تو پہلے اور آخری نمبر پر صرف وہی ہوتا ہے۔ سلمان آپ کیوں اتنا بدل گئے ہیں؟ میں نے آپ سے محبت کی شادی کی تھی اور آج آپ مجھے ہی چھوڑے ہیں۔ سلمان کہتا ہے کہ تمہارے رویوں نے اور تمہاری باتوں نے مجھے یہ سب کچھ سوچنے میں مجبور کیا ہے، اور اب مجھے تمہاری کسی بات پہ کوئی یقین نہیں ہے۔ یہ کہہ کے وہ غصے سے وہاں سے چلا جاتا ہے۔ عروج آنکھوں میں آنسو لیے وہیں پہ کھڑی رہتی ہے۔ مہرین اور سارے کھانا کھا رہے ہوتے ہیں بیٹھے، تو مہرین کہتی ہے کہ عروج نے تو میرے بیٹے کی زندگی تباہ و برباد کر کے رکھ دی ہے۔ سلمان خاموش ہوتا ہے، وہ آگے سے کچھ نہیں بولتا۔ عروج کی آنکھوں میں آنسو ہوتے ہیں۔ وہ کہتی ہے سلمان تم سن رہے ہو آنٹی کیا کہہ رہی ہیں؟ سلمان خاموش رہتا ہے۔ پھر وہ کہتی ہے سلمان یہ سب کچھ سننے کے بعد تم کچھ نہیں بولو گے؟ وہ خاموشی سے اپنا کھانا چھوڑ کے اٹھ کے چلا جاتا ہے، اور عروج بھی دکھی انداز میں وہاں سے اٹھ کے چلی جاتی ہے۔ مہرین مسکراتی ہوئی وہیں بیٹھ کے کھانا کھاتی ہے۔ شائستہ بھی بہت پریشان ہو جاتی ہے۔ عروج کمرے میں چلی جاتی ہے، وہاں بیٹھ کے رونا شروع ہو جاتی ہے، تو شائستہ اس کے پیچھے جاتی ہے اور کہتی ہے کہ تم اتنا کیوں پریشان ہو؟ وہ کہتی ہے کہ مجھے ڈر ہے کہ جو کچھ سلمان کے کانوں میں انڈیلا جا رہا ہے کل کو وہ مجھے کہیں چھوڑ نہ دے۔ شائستہ کہتی تم پریشان نہ ہو، میں تمہارے ساتھ ہوں، کیونکہ ابھی تمہیں نہیں چھوڑے گا، میں اسے سمجھاؤں گی اور تم میرے ساتھ ہو، ہم دونوں ایک دوسرے کے ساتھ مل کے اس گھر کو بچائیں گے۔ عروج کہتی ہے ٹھیک ہے۔